السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے دا فار ایور، ہمیشہ، اور اس کو لکھا ہے سپنا گل نے، جس کی قسط نمبر ہے 8۔ حیا کو ڈر ضرور لگ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے ساتھ مصطفیٰ تھا جس نے اس کی توجہ اس طرف جانے نہیں دی تھی، لیکن اب وہ جانتی تھی کہ مصطفیٰ اسے کیوں جانے سے منع کر رہا تھا۔ حیا کدھر گم ہو، چلو۔ فجر نے اسے کھینچا۔ فجر تم کیوں نہیں چلی جاتی؟ حیا ڈرتے ہوئے بولی۔ ڈونٹ ٹیل می حیا، تم ڈر رہی ہو؟ فجر نے حیرت سے حیا کو دیکھا۔ نہیں بٹ یہ بہت ڈینجرس نہیں ہے؟ حیا اس جنگل کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ فجر نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ قسم سے حیا، یہ ڈینجرس، یہ مجھے کچھ بھی نہیں لگ رہا۔ اف، ایک تو یہ لوگ پروگ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ چھوٹی سی جگہ بنا دی انجوائے کرنے کے لیے، اصل تو کینیڈا کی رائڈز ہیں۔ تو ہم کینیڈا جا کر رائڈز لے لیں گے، ابھی چلتے ہیں۔ پاگل ہو، پورے 200 کروڑ لگے ہیں، اب میرا دماغ خراب مت کرو۔ فجر سے کھینچتی ہوئی چلی تھی۔ ولی بھائی کو کہتی ہوں وہ کنجوس ہے، اپنے آپ کو دیکھو۔ تم چپ کرو ولی بھائی کی چمچی، پتہ نہیں مصطفیٰ بھائی کیسے تمہیں چویا کو برداشت کرتے ہیں، اتنی بورنگ ہو۔ حیا نے اسے گھورا۔ وہ دونوں اپنی سیفٹی جیکٹ پہن چکی تھی اور فجر نے جب حیا کو دیکھا تو ہنس پڑی۔ اف، چہرہ دیکھو کیسے سفید ہو گیا ہے۔ حیا کیا فیئر اینڈ لولی زیادہ تھوپ رہی ہو؟ تم چپ کرو ورنہ میں بھول جاؤں گی تم مصطفیٰ کی بہن ہو۔ مصطفیٰ کی بہن سے کیا مراد؟ میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، کچھ بھی نہیں۔ حیا نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ ہاں، کچھ بھی نہیں، خاصی ان لکی ہو، کیونکہ تم فجر جیسی عظیم لڑکی کو کچھ نہیں لگتی۔ سوچ لو، ہر جگہ کام آ سکتی ہوں، تمہارا کوئی پھڈا۔ اوفو، خدا کا واسطہ ہے فجر، میرا سب مت کھاؤ۔ حیا اپنا ہاتھ مسلتے ہوئے کیوں میں کھڑی اسے بولی، میرا اتنا ٹیسٹ نہیں خراب کہ تمہارا سر کھاؤں؟ خیر، ویسے کھانے سے یاد آیا، آج تو میں ناشتے میں صرف بریڈ اینڈ جیم کھا کر آئی ہوں، اب تو بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک 16 سالہ بچوں کا ہاتھ میں 2 چپس پکڑائے ہوئے تھے، دیکھنے میں تو کافی موٹا اور صحیح کھانے والا تھا۔ فجر نے اس سے ایک چھین لیا۔ حیا کا منہ کھل گیا۔ تھینک یو۔ فجر پیکٹ کھول چکی ہے، وہ بچہ کھولے منہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ فجر یہ کیا بیوقوفی کی ہے تم نے، بچے سے چھین کر کھا رہی ہو؟ ہے گیو می بیک یو تھیف، ووچر فجر سے لیتے ہوئے بولا۔ او تیف کس کو بولا، تمہارے سامنے لیا ہے۔ فجر نے اسے گھورا اور ساتھ میں چپس کھاتے ہوئے بولی۔ فجر پاگل مت بنو، دو اسے۔ حیا اسے لینے لگی، اب فجر آگے چلنے لگی۔ ہے گیو اٹ بیک۔ وہ فجر کے پیچھے آیا۔ وہ لوگ اب جنگل میں انٹر ہو چکے تھے اور فجر تیز تیز چلنے لگی اور بچہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ حیا بھی پیچھے چلنے لگی جب اس نے کسی کی آواز سنی، حیا! اس مڑ کر دیکھا اور مصطفیٰ اور ولی کھڑے تھے، اور مصطفیٰ کی جو نظریں تھی اسے دیکھ کر حیا بھی تیزی سے بھاگی۔ فجر بھاگتے بھاگتے چپس ختم کر کے مڑی۔ اف، مزہ آ گیا، کھا بھی لیا اور کیلوریز بھی نہیں بڑھیں۔ اس بچے نے غصے سے فجر کی ٹانگیں پکڑی۔ اے ہٹو! فجر حیرت سے دیکھنے لگی۔ جسٹ گیو مائی چپس، موٹے سانڈ کتنا کھائے گا، میں نے کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ حیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اگر مصطفیٰ اس کے پاس آ گیا اس نے تو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ واقعی اس کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ اس نے رسی پر چڑھنا شروع کر دی اور مصطفیٰ نے دور سے حیا کا کرتب دیکھا۔ اوہ گاڈ حیا! مصطفیٰ کام ڈاؤن، اسے انجوائے کرنے دو۔ ولی اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، کام ڈاؤن؟ آگے نہیں دیکھ رہے ہو، وہ گر سکتی ہے، پاگل لڑکی، اپنے آپ کو چوٹ پہنچائے گی۔ ولی کو اپنا سر پیٹ لینے کا دل کیا۔ وہ آ گئی بھی جاگے دیوار سے سر ٹکرائے گا جب اپنی بیوی کے کارنامے دیکھے گا۔ او چھوڑو فلا! وہ دونوں اب بچوں کی طرح زمین پر گر کر لڑنے لگیں۔ فجر کہیں سے بھی 25 سال کی شادی شدہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ اور ولی اب کیو سے نکلے اور تیزی سے چل پڑے۔ جب ولی نے سائڈ اس کی طرف کسی کی چیخنے اور لڑنے کی آواز سنی تو اس نے دور سے دیکھا۔ فجر مٹی مٹی ہو چکی تھی اور اس بچے کو رامن ریز کا سپر مین پنچ مار رہی تھی، اور ولی تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ حیا بڑی ہی مشکلوں سے اوپر پہنچ کر برج کی طرف بڑھی، لیکن اس کے ہاتھ گیلے ہو گئے کیونکہ وہ بہت اونچا تھا اور ایک ایک سٹیپ میں خاصا گیپ تھا۔ حیا رک جاؤ! مصطفیٰ اسپائڈر مین کو بھی پیچھے چھوڑ رہا تھا اور اوپر پہنچنے میں حیا نے تیزی سے چلنا کیا، جمپ لگانا شروع کر دیا اور وہ برج ہلنے لگا۔ مصطفیٰ نے جیسے ہی قدم رکھا حیا وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ اب وہاں ووڈن برج تھا جس پر وہ آرام سے اور تیزی سے چلنے لگی۔ ادھر ولی صاحب اپنی بیوی کو چھڑوانے لگے، تو میں جیل بھجواؤں گی، بھوکا گینڈا۔ فجر نے اس کے بال کھینچے۔ فجر چھوڑو اسے، فجر بچہ ہے، پاگل مت بنو، دور ہٹو، مجھے اسے نبٹنے دو۔ فجر اپنے بازو پیچھے کرتے ہوئے اس پر پھر سے چھوٹی اور چھوڑنے پر نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ولی نے کھینچ کر اسے بالوں سے اٹھایا۔
اور پھر بازوؤں میں پکڑا. چھوڑو مجھے، اس نے میرے کپڑے گندے کر دیے. فجر نے اپنا مٹی والا ہاتھ ولی کے چہرے پر لگائے تھے. فجر 10 سال کی نہیں ہو تم. ولی غصہ ہوا. اس نے مجھے گرایا تھا اور مارنے لگا تھا. میں اسے جان سے مار دوں گی. سارے کپڑے برباد کر دیے. چھوڑو مجھے، ننھی کاکی نہیں ہوں، مجھے رائڈز لینی ہیں. ولی اسے ایگزٹ والی جگہ پر لے کر جا رہا تھا. ننھی کاکی بھی نہیں ہو اور رائڈز بھی لینی ہے؟ واو. ولی طنز کرتے ہوئے بولا، میں رائڈ لیے بنا واپس نہیں جاؤں گی اور میرا کوئی قصور نہیں تھا. فجر مچلنے لگی. فجر ایسے نہیں ہو سکتا، تم کچھ نہ کرو اور کوئی تم سے لڑے. سوری، تمہاری ساری ایکٹیویٹیز بند. آج مجھے واقعی مصطفیٰ بننا پڑے گا. وہ باہر نکل کر اس کو روم میں لے گیا تھا اور اس کا سیفٹی جیکٹ فارم کے بٹن کھولنے لگا. فجر نے اسے دھکا دیا اور بھاگ کر جانے لگی. فجر اسٹاپ اٹ، مجھے جانا، وہاں میرے 200 کروڑ ضائع ہو جائیں گے. میرے یا تمہارے؟ ولی نے اسے گھورا. میرے پیسے کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے پیسے ہمیشہ استعمال کرتی ہوں. کینیڈا چلی جاؤں گی. جسٹن ٹریڈر سے بڑے تعلقات ہیں میرے. آؤچ. دیکھو میرے ہاتھ میں خراش ڈال دی ہے اس گینڈے نے. اور تم کھڑے مجھے ڈانٹ رہے ہو. اگر حیا کو ایک مچھر کھا جائے نا تو مصطفیٰ بھائی پاگل ہو جاتے ہیں. اور تم مجھے رہنا. تمہارے ساتھ سال میں ایک بار میری تعریف ایسے کرتے ہو جیسے 100 نسلوں پر احسان کر دیتے ہو. خود کو خوبصورت سمجھتے ہو. کبھی اپنی ناک دیکھی ہے؟ اور گردن لڑکیوں کو بھی مات دے دی. فجر بولتے بولتے بات کہاں سے کہاں لے گئی. میری کان اور گردن سے کیا تعلق ہے اور لڑکیوں کی طرح؟ اس لیے مجھے تمہاری باتوں پر بہت غصہ آتا ہے. اپنی حرکتیں بھی تو دیکھو. اوپر سے حیا تم سے 3 سال چھوٹی ہے لیکن کتنی سمجھدار. مجھے کسی سے کمپیئر نہ کرو. میں فجر ہوں. فجر نے قریب آ کر ولی کے سینے پر ہاتھ مارا. اور تم جب بھی مصطفیٰ کے ساتھ کمپیئر کرتی ہو تو کیا مجھے نہیں آتا غصہ؟ میں ولی ہوں. ولی؟ ہاں، 2 روپے کی چھلی. فجر اکثر غصے میں ولی کے پیٹھ پیچھے بولا کرتی تھی. آج اس کے منہ سے نکل گیا اور ولی کی آنکھیں پھیل گئیں. تم اپنے مجازی خدا کو ایسے کہتی ہو؟ جہنم کا راستہ کھول رہی ہو. ٹھیک ہے جاؤں گی، لیکن تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گی. آخر جنم کا ساتھ ہے. فجر بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی. فجر انڈین ڈرامے کم دیکھا کرو. اب ولی بے بسی سے ہنس پڑا. اور تم CNN کم دیکھا کرو. ہر وقت اس سٹے سے نامی لڑکی کی نیوز دیکھتے رہتے ہو. فجر اب جیکٹ اتار کر اپنا بیگ اٹھانے لگی. اب یہ سٹیسی کہاں سے آ گئی؟ وہ تو آئیں گی. ہر وقت تمہارے دماغ میں جو سوار ہوتی ہے. ان دونوں کی نوک چوک بلکہ نہیں ورلڈ وار چلتی رہی تھی اور کبھی نہیں ختم ہوگی. لیکن وہ دونوں واقعی ایک دوسرے کو بے حد چاہتے تھے لیکن ایکسپریس نہیں کر پاتے تھے. حیا اتنی راؤنڈ والی ٹریک پر چلتے ہوئے تھک گئی لیکن اس نے سپیڈ تیز ہی رکھی. مصطفیٰ اس کے قریب ہی تھا جب اس نے دیکھا برج آ گئی سے ٹوٹا ہوا ہے. مطلب اسے جمپ مارنی تھی. یہ سوچتے ہوئے اسے ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے تھے. حیا نہیں. حیا نے جمپ ماری تو وہ قسمتی سے پہنچ گئی. مصطفیٰ کو رکا ہوا سانس بھی بحال ہوا. وہ بھی پہنچا اور اسے حیا پر غصہ آ رہا تھا. وہ آگے پہنچ گئی تو وہ زپ لائن رائڈ کی طرح آیا کرنا یہ تھا. اس نے اپنے بیک سٹرپ کو کاربنیز اور زپ لائن سیفٹی ٹرالی کے ساتھ ہک کرنا تھا. اس نے جلدی سے کیا اور آنکھیں بند کر لیں. او خدایا، یہ لڑکی میری جان لے گی. مصطفیٰ تقریباً پہنچ گیا جب حیا نے اپنا ویٹ چھوڑا اور وہ آ گئی چلنے لگی اور ساتھ میں چیخنے لگی. جب وہ قریب آ گئی اسے جھٹکا لگا. دور دیکھا مصطفیٰ بھی پہنچ گیا تھا. حیا کو اپنے ہک کھولنے میں ٹائم لگنے لگا تھا. حیا رک جاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن وہ بنا سنے چل کر غار میں گھسی تھی. اس جگہ کافی اندھیرا تھا لیکن وہ چلتی گئی. بالآخر جب وہ باہر نکلی اب منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی تھی. حیا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا کیونکہ نیکسٹ سٹیپ بنگی جمپر تھا. سامنے 2 بندے کھڑے ہوئے تھے اس کو روپ اسٹیج کرنے کے لیے اور حیا کو واپس جانا تھا کیونکہ یہ سٹیپ وہ مر کر بھی نہیں کرے گی. ویری ایزی ایگزٹ. مصطفیٰ نے اسے پکڑا. می اینڈ مائی وائف ول بوتھ ڈو دس ٹوگیدر. کیا؟ حیا نے حیرت سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا جہاں بہت سخت قسم کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. مصطفیٰ پلیز یو مسٹ بی جوکنگ. حیا نے ڈرتے ہوئے کہا اور جانے لگی. نو آئی ایم ناٹ، وی آر ریڈی. مصطفیٰ اس کو ساتھ لیے ان کے سامنے آیا. او نو، کبھی نہیں، مجھے جانا ہے پلیز، میں مر جاؤں گی. کوئی نہیں مرتا حیا، اینڈ یو وانٹڈ ٹو پلے گیمز ود می سو لیٹس پلے. مصطفیٰ کا چہرہ اب بھی سنجیدہ تھا. آپ کا دماغ خراب ہے لیکن میرا نہیں. آپ مجھ سے اتنا بڑا بدلہ نہیں لے سکتے. مصطفیٰ نے انہیں اشارہ کیا اور وہ لگانے لگی. حیا نکلنے کی کوشش کرنے لگی لیکن مصطفیٰ نے گرفت مضبوط رکھی. چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں گی. حیا بے بسی سے چیخنے لگی. وہ تب تک باندھ چکے تھے. نہیں، اللہ بچائے، پلیز ہیلپ می. مصطفیٰ نے مزید گرفت سخت کی اور جمپ لگائی. حیا آنکھیں بند کر کے چیخنے لگی. وہ دونوں نیچے فلپ ہو کر گرنے لگیں. حیا کا تو جیسے دل ہی بند ہو گیا ہو. ہائے میں مر گئی. اور وہ جب پانی کے قریب آ گئی تو سپیڈ کم ہو گئی اور روپ پینڈولم کی طرح کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف چلنے لگا. ہیپی اینیورسری بیبی، مصطفیٰ اس کے کانوں میں بولا اور حیا بس اسے الٹا لٹکی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی.
مجھے آپ پر اس وقت بڑا غصہ چڑھا رہا تھا. یہ تھا آپ کا گفٹ؟ میری جان ہی نکل گئی تھی اور میرے گفٹ کی تعریف ہی نہیں کی. حیا اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ہوئی البمز کھولتے ہوئے بولی جب ان دونوں کی بنگی جمبر کی ایک ایک سین کلک کیے گئے تھے اور حیا کا ایک میں بڑا منہ کھلا تھا جس کو دیکھ کر مصطفیٰ اب بھی کہہ کر نہیں رکا تھا. اچھا کیا گفٹ تھا؟ تم نے پینٹنگ کیا بنائی تھی؟ میں ایک بیسٹ کے روپ میں سب کو مار رہا ہوں اور میری شکل تم نے اتنی خوفناک بنائی اور لڑکی میری آنکھیں بلیو ہیں اور تم نے انہیں کالی کیوں کی تھی؟ مصطفیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا آپ کو نہیں پتا جب آپ کو غصہ چڑھتا ہے تب آپ پیپل ڈیلائٹ یعنی کہ پھیل جاتے ہیں. مصطفیٰ دل شکن انداز میں مسکرایا. وائی یو اسموکنگ؟ مصطفیٰ نے اب کی بار ہنسنے کی کوشش کی تھی. کچھ نہیں, اتنی ٹینس سچویشن میں مجھے بڑا غور سے دیکھتی ہو, کمال ہے. لیکن تم نے وہ پینٹنگ میں میرا غلط پورٹریٹ بنایا ہے. اوپر سے ٹائٹل کیا دیا ہوا ہے محترمہ نے؟ بی اویئر اے پوزیسو بیسٹ. حیا کی ہنسی چھوٹ گئی. اچانک فون بین بلی. او ہو, اس وقت کون ہے؟ کہیں ساسو ماں نہ ہو؟ مصطفیٰ نے فون اٹھایا. ہیلو مصطفیٰ, آصف اسپیکنگ. مصطفیٰ بات سننے لگا جب حیا نے اسے گہرا چپ دیکھا اور جب اس کے ماتھے پر گہرے بل دیکھے. وہ چونکی تو اٹھا. تو کسی کا نقصان تو نہیں ہوا؟ یہ بات سن کر حیا کے دھڑکن مدھم ہوگی اور ایک دم پیچھے مڑ کر مصطفیٰ کے پیچھے آئی جو فون بند کر کے وارڈروب کی طرح بڑھا. کیا وہ مصطفیٰ, سب ٹھیک تو ہے نا؟ کس کے نقصان کی بات کر رہے ہو؟ کچھ نہیں, آفس جا رہا ہوں, تم چاہو تو لائبہ سے مل سکتی ہو. مصطفیٰ کسی سوچ میں گم ہو کر بولا. مصطفیٰ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, بتائیں کیا ہوا؟ حیا پریشانی سے مصطفیٰ کے قریب آئے. پہلے ٹینشن نہیں لوگی؟ مصطفیٰ ٹی شرٹ اور پینٹ نکال چکا تھا, اسے دیکھتے ہوئے بولا. مصطفیٰ میرا دل بند ہو رہا ہے, بتائیں. کچھ نہیں, شارٹ سرکٹ کی وجہ سے میری سیکٹری کی کیبن میں آگ لگ گئی ہے, لیکن شکر ہے کچھ جانی نقصان نہیں ہوا. مصطفیٰ آہستگی سے کہتا ہوا واش روم میں گھسا جبکہ حیا کا چہرہ اس بات پر فک ہو گیا. پین پین پین. اسے لگا کوئی اس کے کانوں میں گونج رہا تھا. حیا نے اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ لیا اور اس نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کون ہے جو ان کی زندگی میں بوچھال لا رہا ہے. تھوڑا سا کنٹرول کر کے وہ باہر آئی اور بیڈ پر بیٹھی. شارٹ سرکٹ یہ شارٹ سرکٹ نہیں تھا, یہ ایک وارننگ تھی جو انہیں دی جا رہی تھی. لیکن کیوں؟ کون ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کیا اسے پیسے چاہیے؟ کیا کوئی پرانا بدلہ ہے؟ کیا کوئی مصطفیٰ کو چاہتا ہے؟ آخر چاہتا کیا ہے؟ حیا کے دل اور دماغ میں جھگڑے چل رہے تھے. تب تک مصطفیٰ تیار ہو کر باہر آئی. اس نے حیا کا چہرہ دیکھا اور اس کے پاس آیا. حیا کیا کوئی ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے, اٹس جسٹ اے شارٹ سرکٹ. مصطفیٰ نے ہاتھ سے اس کے گال کو چھوا تھا. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, آپ کہیں مت جائیں. بیبی گرل میں جلدی آ جاؤں گا, ولی بھی نہیں ہے اس لیے میرا جانا ضروری ہے. ٹھیک, تمہیں لائبہ کے پاس چھوڑ دیتا ہوں, فکر نہ کرو, میں بس دیکھا ہوں, پر بھاگ کر آؤں گا تمہارے ساتھ پھر, ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا جبکہ حیا اٹھ گئی تھی. وہ کھڑکی سے بڑی ہی آہستگی سے نکلا. اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی. وہ اپنے ٹاسک میں کامیابی دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا. اس کے دل پر جیسے ٹھنڈی پھوار پڑی تھی. وہ چلتی چلتی ان کے دونوں کے قریب اندلاج تصویر کے قریب آیا تھا جو ان دونوں کی ولیمے کی تھی. مصطفیٰ نے نیوی بلیو سوٹ پہنا ہوا تھا جو کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا, جبکہ حیا نے کاپر اینڈ گولڈ کا ہیوی لہنگا پہنا ہوا تھا, کسی ڈال سے بھی کم نہیں لگ رہی تھی. وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے مسکراتے ہوئے پرفیکٹ کپل گولز لگ رہے تھے. کتنی حسین ہے تم لوگوں کی مسکراہٹ, لیکن مجھے اس مسکراہٹ سے نفرت ہے, شدید نفرت. تم لوگوں کی ہنسی نہ نوچ لی تو میرا بھی کوئی نام نہیں. وہ ان دونوں کی تصویر کو نفرت سے دیکھتے ہوئے مڑا اور اس نے سامنے دیکھا حیا کی پینٹنگ اور پوئم پڑی ہوئی تھی. اس پوئم پر لکھا تھا مائی پوزیسو بیسٹ, مائی مصطفیٰ, ڈیتھ کین ٹیک اے پارٹ. Because I'm yours, that's mean all yours. You have to believe because it's not the fact. It's just like a faith, the faith that holds you together and forever. That can't take us apart. Because this is not about existences. It's all about the soul of us that is only one and will be ever the beautiful, the forever Haya Mustafa, you, one and only. اس نے پڑھی اور مکار ہنسی بھی ساتھ ہی چھوٹ گئی تھی اور ساتھ ہی اس نے مکہ بھی مارا تھا اس دیوار کو.